الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں، پھر ان کا ترجمہ اور تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا۔ آج آیت نمبر 191 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ترجمہ: جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پچھلی آیت میں عقل مند لوگوں کا بیان فرمایا تھا، پھر مزید ان کی ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ عقل مند ہیں کون، عقل مند لوگ کون ہیں۔ ان کی مزید تفصیل جو ہے بیان کی جا رہی ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں اور ان کے کیا انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا کہ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور بستروں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور مولا کی یاد میں اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کے دلوں پر اپنے رب کی یاد ہر وقت چھائی رہتی ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں مزید فرمایا کہ کائنات میں وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، یعنی وہ صرف ذکر نہیں کرتے، وہ فکر بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے یہ بڑا زبردست ہے، ذکر اور فکر۔ پھر آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، کائنات کے دیگر عجائبات کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے ان کا مقصد اللہ پاک کی عظمت اور قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ پاک کی عظمت ان پر آشکارا ہو جاتی ہے، اور ان کے دل اللہ عز و جل کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ان کی زبانیں اللہ پاک کی عظمت کے ترانے پڑھنے لگتی ہیں، اور وہ اپنے رب کی جب اس صنعت کو اور اس عظمت کو وہ دیکھتے ہیں تو اس سے جہاں محبت بڑھتی ہے وہاں اس کے جلال اور اس کے قہر سے ڈر بھی لگتا ہے، اور وہ دوزخ کے عذاب سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ یہ چاروں صفتیں گویا اس آیت میں بیان فرمائی گئیں، اور اس طرح سے عقل مند لوگوں کا حال بیان فرمایا، اور یہ ساری چیزیں کامل الایمان لوگوں کے اوصاف ہیں، ہمیں بھی انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر یعنی یاد کرنا، ذکر کا مطلب ہی یاد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کے بارے میں کہ ابھی ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی آپ کو یاد کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی اس کی یاد سے ہے۔ اور انسان کی تین ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، اور چوتھی کوئی حالت نہیں ہے۔ اور اس آیت میں ان تینوں چیزوں کا بیان ہے کہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی گویا ہر وقت، مراد یہ کہ ہر وقت وہ اللہ پاک کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کا ذکر سے کبھی بھی غفلت میں دھیان نہیں جاتا، وہ ہر وقت اللہ پاک کی یاد میں رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے تھے، تو میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ دوسری چیزیں جو کھانے پینے کی وہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کے پڑھنے کا فرق پایا۔
لہٰذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی تاکہ ان تسبیحات کے پڑھنے کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو اتنا سا بھی وقت وہ حضرات ضائع نہیں کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ بازار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔ یعنی ان حضرات کا دل ہی اللہ پاک کے ذکر میں لگتا تھا، دکان میں ہوتے، دفتر میں ہوتے یا جہاں ہوتے، ان کے دلوں پر، دماغ پر یاد الہی یہ چھائی رہتی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور علم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اس کی بنائی ہوئی چیز اور اس کی بنائی ہوئی تخلیق یہ کائنات ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے سے یہ سب چیزیں آشکارا ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کائنات کس طرح کام کر رہی ہے، اور یہ کتنا زبردست ہمارا مالک و مولا ہے، اور اس کائنات میں موجود تمام چیزیں اپنے خالق کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی اشیاء ہیں، اس کے جلال و کبریائی کا یہ مظہر ہیں، اور ان میں تفکر، ان میں تدبر کرنے سے خالق کائنات کی بہترین معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں جا بجا کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں موجود مختلف چیزوں، جیسے انسانوں کی تخلیق ہے، زمین و آسمان کی بناوٹ ہے، زمین کی پیداوار ہے، بارش ہے، سمندر میں کشتیوں کی روانی ہے، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف وغیرہ، بے شمار اشیاء میں غور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی ہے تاکہ انسان ان میں غور و فکر کے ذریعے اپنے حقیقی رب کو پہچانے، صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرے۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کر کے اس رب عز و جل کی معرفت کو بڑھانا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان اپنے ستاروں، سورج، چاند، ان کی حرکت اور طلوع غروب میں ان کی گردش کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے۔ زمین کا مشاہدہ اس کے پہاڑوں، نہروں، دریاؤں، حیوانات، نباتات اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جیسے بادل، بارش، برف، گرج چمک، ٹوٹنے والے ستارے، تیز ہوائیں۔ یہ وہ اجناس ہیں جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان دیکھی جاتی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر جنس کی کئی انواع، کئی قسمیں ہیں، ہر قسم کی کئی شاخیں ہیں، اور صفات، حیت اور ظاہری و باطنی معانی کے اختلاف کی وجہ سے ان چیزوں کی تقسیم کا سلسلہ کئی رکتا نہیں۔ زمین و آسمان کے جمادات، نباتات، حیوانات، فلک اور ستاروں میں سے ایک ذرہ بھی اس کی اجازت دیے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، اور حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے یا 2 ہیں یا 10 ہیں یا 10,000 ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں اور اس کے جلال و کبریائی پر دلالت کرتی ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی طرف لے کر جانے والی چیزیں ہیں۔ اور فی زمانہ مسلمان اللہ پاک کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور و فکر کرنے اور اس کے ذریعے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے کمال اور جمال اور جلال کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے احکام کی بجا آوری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے، اور ان کے علم کی حد صرف یہ رہ گئی ہے کہ جب بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، پیاس لگی تو پانی پی لیا، کام کاج سے تھک گئے تو سو لیے، آرام کر لیا، شہوت نے بےتاب کیا تو حلال یا حرام ذریعے سے معاذ اللہ اس کی بےتابی کو دور کر لیا، جب کسی پہ غصہ آیا تو جھگڑا کر کے غصے کو ٹھنڈا کر لیا۔ مطلب یہ کہ ہر کوئی تن آسانی میں مست نظر آتا ہے، حالانکہ مسلمان کی زندگی جانوروں کی طرح نہیں ہوتی، یہ تو جانوروں کا انداز ہے، بھوک لگی تو کھا لیا، پیاس لگی تو پی لیا، سونے کا جی چاہا سو گئے، اور اپنی شہوات کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنی زندگی کو بسر کر کے زندگی کو ختم کر لیا۔ ایک مومن کی زندگی ایک معنوی زندگی ہوتی، اور آج کل کا مومن، آج کل کا مسلمان یہ ان چیزوں سے بڑا دور نظر آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندھا وہ ہی ہے جو اللہ پاک کی تمام صنعتوں کو دیکھے لیکن انہیں پیدا کرنے والے خالق کی عظمت سے مدہوش نہ ہو اور اس کے جلال و جمال پر عاشق نہ ہو۔ ایسا بے عقل انسان حیوانوں کی طرح ہے جو فطرت کے عجائبات اور اپنے جسم میں غور و فکر نہ کرے۔ اللہ پاک کی عطا کردہ عقل جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اسے ضائع کر دے، اور اس سے زیادہ علم نہ رکھے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھا لیا، کسی پر غصہ آئے تو جھگڑا کر لیا وغیرہ۔ تو یہ
مسلمان کو چاہیے کہ حیوانوں کی طرح زندگی نہ گزارے، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے، بلکہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت عقل کو استعمال کرے، اور اس میں بڑی بڑی سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ پاک کا ذکر اور فکر، کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیسے بنایا، خود اپنے آپ پہ غور کرے تو یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے، اس کا اپنا وجود، اپنے وجود کی کئی چیزیں ہیں جو آج تک ہم نہیں سمجھ پائے، اور ہم شاید زندگی بھر نہ سمجھ پائیں، اور آج تک سائنس اس کو ریویل نہیں کر پائی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، انسان کو نیند کیسے آتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز جو روزانہ ہم اس کا ایک لطف اٹھاتے ہیں اور اس سے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ نیند ہے۔ تقریباً ہم روز سوتے ہیں، یہ نیند آتی کیسے ہے، یہ ختم کیسے ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان چارج کیسے ہو جاتا ہے۔ ہم چند فنومناز تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت حال آج تک سائنس اس کو کما حق ریویل نہیں کر پائی کہ انسان کی نیند میں کیا راز ہے، یہ نیند انسان کو کیسے آ جاتی ہے، کس طرح سے دوسرے جانوروں سے ممتاز انسان کی نیند ہے۔ انسان جیسا کوئی جانور نہیں سوتا ہے جیسا انسان سوتا ہے، جس اہتمام سے وہ سوتا ہے اور جس انداز سے اسے نیند آتی ہے، جس طرح سے وہ جاگتا ہے، اور یہ نظام کائنات یہ اربوں کھربوں لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ کون اسے ڈیولپ کر رہا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، اس کا منتظم کون ہے، اس کا محتمم کون ہے؟ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جس کو اگر ہم خود سوچیں اپنے وجود کے بارے میں۔ ابھی تو ایک چیز ہے نیند، اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں، اور شاید ہزاروں ایسی ہوں جن کی طرف ابھی ہماری توجہ نہ گئی ہو۔ انسان کے اعضاء تک ابھی تک مکمل طور پر ہم ڈٹرمن نہیں کر پائے کہ انسان کے اعضاء کتنے۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، چند ماہ پہلے کی، ایک بہت بڑی ویب سائٹ جو دنیا کی جانی پہچانی ویب سائٹ ہے، اس پر ایک تحقیق آئی تھی کہ انسان کے گلے کے اندر ایک نیا آرگن جو ہے اسے دریافت کیا گیا، یعنی اس کی گلے میں ایک نیا عضو دریافت کیا گیا ہے۔ ابھی اس کا نام نہیں رکھا سائنس نے کہ وہ کیا ہے، اس کی ابھی تحقیق جاری ہے کہ اس کے گلے میں وہ جو آرگن نظر آیا وہ عضو کیا چیز ہے۔ تبھی تو یہ انسان ہے، تبھی تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حقیقتاً ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو ہی اگر دیکھیں، اپنی ذات میں اگر گم ہو جائیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسا ایک ہمیں قدرت اور ایک اختیار والا معاملہ بھی دیا ہے، کچھ بے اختیاری بھی ہے، اور یہ ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہمارا شعور یہ ہمارے پورے جسم کو چلاتا ہے۔ میرے ہاتھ پیر جو ہیں یہ ایک طرح سے خادم کی حیثیت رکھتے ہیں میرے دل کے لیے، میرے دماغ کے لیے، اور میرا دل کس طرح ورکنگ کرتا ہے۔ فزیکلی دیکھیں تو ایک الگ دنیا ہے، باطنی طور پر دیکھیں تو ایک الگ دنیا ہے، فطرت کیا ہے، بڑھاپا کیا ہے، جوانی کیا ہے، بچپنا کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی تو غور و فکر کی طالب ہے نا، کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ ہمارا شباب، ہمارا زوال، بڑھاپا، یہ سب چیزیں بھی تو غور طلب ہے کہ کیسا ہٹا کٹا انسان اچانک کمر جھک جاتی ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ بالکل بے آسرا سا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے آخر، یہ کیسے ہوتا ہے آخر؟ اور یہ سب چیزیں اگر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کائنات کی ایسی زبردست انتظام و اہتمام کی طرف توجہ دلاتی ہیں، انسان پھر کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اس کی وحدانیت پر وہ گواہی دیتا ہے، اس کے رسول کی رسالت کو مانتا ہے، اور اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ میرا اللہ ہے جو چلا رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، میرا کیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے وہ خسارے میں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ پر بڑی بات کی جا سکتی ہے، ابھی کافی طویل ہو گیا۔ المختصر یہ کہ ہمیں اپنے رب عز و جل کی قدرت، اس کے عجائبات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی سوچ کو وسیع کرنا چاہیے، تدبر اختیار کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، جس کو مومنین کی صفات میں سے اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ مزید عقل مندوں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے اور ان کے انداز گفتگو اور مانگنے کے انداز کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ 3 آیتیں ہیں جو ایک ساتھ پڑھنے کی سعادت پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی زبردست دعائیں نیک لوگوں کی یہاں ذکر بھی فرمائی، اور یہ ایک طرح کی تعلیم بھی ہے کہ ہمیں بھی اپنے معمولات میں ان دعاؤں کو شامل کرنا چاہیے جو نیک لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مزید ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا، تو ہم نے اس ایمان کی طرف بلانے والے کی ندا کو سن کر لبیک کہا اور ہم حاضر ہو گئے۔ اور اس منادی ندا دینے والے سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کی شان ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ملاتے ہیں۔ پھر مزید ایک اور بڑی پیاری دعا اس آیت میں سکھائی گئی کہ وہ کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سکھایا کہ مانگنا کیسے ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دعا کیسے کریں، اور یہ بھی مانگیں کہ ہمیں موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ملے، یعنی ان کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے اور ان کی معیت ہمیں نصیب ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے پیارے بندوں کے ساتھ ہم وابستہ رہیں، نیک لوگوں کی صحبت سے مستفیض ہوتے رہیں۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو صحبت ہی نے تو صحابی بنایا، اور اتنا عظیم ترین مرتبہ ہر صحابی کو حاصل ہوا، وہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ تھا۔ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ یہ بھی نعمت ہے، اور مرنے کے بعد بھی نیکوں کا ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ پسندیدہ بندے کو موت کے وقت یہ فرمایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ فوت ہونے والی روح سے کہا جا رہا ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں کی صحبت اس روح کو بھی دی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے، اور انہی کے گروہ میں موت ملنے اور اپنی روح کو ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعا کرے، تاکہ ان کے صدقے میں جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے فیضیاب ہو۔ موت کے بعد نیک لوگوں کے قرب میں دفن ہونے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے اسی طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ کو فرماتے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کی وجہ سے کھل گئی ہے تو دوسری جگہ پر اسے دفنا دیتے ہیں۔ اب دوسری جگہ جب دفنا کر تو دیکھا کہ اب اس کی قبر میں 2 اژدہے ہیں اور اس کے بدن سے لپٹے ہوئے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبوڑ رہے ہیں۔ اب لوگ حیران ہو گئے، ڈر گئے، کسی صاحب حال شخص سے واقعہ بیان کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اژدہے تو وہاں بھی تھے جہاں یہ پہلے مدفون تھا، لیکن ایک ولی اللہ کے مزار کے قریب وہ دفن تھا، اس ولی اللہ کی برکت سے وہ اژدہے رحمت سے تبدیل ہو گئے تھے اور وہ گلاب کے پھول بن گئے تھے۔ اب جب اسے ان سے دور دفن کیا گیا
تو وہ اصلی حال پہ آ گئے. لہٰذا انہیں دوبارہ خیریت چاہتے ہو تو اسی ولی کے قرب میں دفن کر دو تو یہ عذاب پھر سے ٹل جائے گا. چنانچہ اسی طرح کیا گیا تو وہی شاخیں بن گئیں، وہی پھول بن گئے، وہی گلاب نظر آنے لگے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت زندگی میں بھی مفید ہے اور آخرت اور قبر میں بھی مفید ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں جنت البقیع عطا فرمائے، ہمیں ایمان و عافیت والی، شہادت والی، رمضان والی، جمعے والی، روزے کی حالت والی، مدینے میں شہادت والی، عافیت والی موت عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 195 سے اگلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.